بنانا ہی پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل على ابي رسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال اني اجد في بدني ذوقا فقلت له اعيذك بالله يا ابتى من الذوق فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به وصرت أنظر إليه وجهه يتلألأ كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله وما كانت إلا ساعة وإذا بولد قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوزي قد أذنت لك فدخل معك تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وقع تحت الكساء فأفادني ولد الحسين والكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا بسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت عليك السلام عليك يا أبتى يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتمل الجميع تحت الكساء وأخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأمي بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيني وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك
ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليه واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم آل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك فأهبط الأمين جبرائيل. وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل بيتي ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قدرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي مأموم إلا فرجه لا هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بر محمد وعلى محمد علیہ السلام. رسول حق کا جیسے نور کہتے ہیں، رسول حق کا جیسے نور
کہتے ہیں اسی کو لوگ شہ مشرقین کہتے ہیں، جہاں نبی کو شفاعت کا اعتبار ملے، جہاں نبی کو شفاعت کا اعتبار ملے، اس اعتبار کی حد کو حسین کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سوز اس کے بعد چند بند پیش کروں گا، مرثیے کے۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، حسین جب کہ چلے۔ فاتحہ نظر شہدائے کربلا و اسیران کوفہ۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ جب گل کا
سے ندا کے اے پیارے حسین بخشا جسے تو نے اسے ہم نے بخشا جب گل کا گناہ. سورہ فاتحہ. رن زینب کی جو آغوش کے پالے آئے دونوں کس شان سے ہتھیار سنبھالے آئے گھوڑے چمکاتے ہلاتے ہوئے بالے آئے قتل کرنے کو سواروں کے رسالے آئے قتل کرنے کو سواروں کے رسالے آئے جا پڑے شیر چمکتی ہوئی تلواروں میں گر گئے دونوں جریرہ ستمگاروں میں گر گئے دونوں جریرہ ستمگاروں میں کہا دو طفل صغیروں کہا لڑے اس درجہ کے شر ہو گئے دونوں بازو برچھیاں ماری لینوں نے جو پا کر قابو ڈگمگانے لگے راہباروں پاوت تشنا گلو ڈگمگانے لگے راہباروں پاوت تشنا لوگو مثل گل ڈوب گئے خون میں جامے ان کے منہ پر سہرے ہوئے کٹ کر کے امامے ان کے منہ پہ سہرے ہوئے کٹ کٹ کے امامے ان کے یہ صدا سنتے ہی دوڑے گئے رل میں شاہدی نا فلک سوجتا تاور نا آنکھوں سے زمین میں جانتے جو لی ہٹ گئے آگے سے لئی منہ میں غلطان نظر آئے انہیں وہ ماجبی منہ میں غلطان نظر آئے انہیں وہ ماجبی خاک پر گر کے
بسد درد پکارے شبیر آئے بان جو قربان تمہارے شبیر آئے بان جو قربان تمہارے شبیر سن کے ماموں کی صدا ہوش میں دونوں آئے دیکھ کر شاہ کا منہ قدموں میں سر نیڑائے بھر کے اشک آنکھوں میں یہ بات زباں پر لائے شکر صد شکر کے حق نے یہ قدم دکھلائے شکر صد شکر یہ حق نے یہ قدم دکھلائے کوئی حسرت نہ رہی ہے شہ مرنا ہم کو ماں سے ملنے کا فقط رہ گیا ارماں ہم کو ماں سے ملنے کا فقط رہ گیا ارماں ہم کو رن میں زینب کی اور محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد بلندر صلوات محمد و آل محمد صلوات آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین چلتنا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتنا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر
پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نہ گئے، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نہ گئے، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین۔ محمد وآل محمد بلندر سلوات حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، طبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، غم کے دن ہیں، عرصہ کے دن ہیں، عرصہ بھی ان ہستیوں کو دینا ہے جو اس کائنات میں سب سے زیادہ اداس و غمگین ہے۔ اپنے وقت کے امام کو عرصہ دینا ہے۔ اتنا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جناب ریان ابن شبیب سے جو روایت ہے، آپ کا کہنا ہے کہ میں امام حشرم امام رضا علیہ السلام یکم محرم کو جب ان کی خدمت میں گیا تو میں نے دیکھا امام بہت اداس ہے اور مسلسل گریا تھا۔ مجھے دیکھ کے امام نے کہا: اے ابن شبیب، اگر گریا کرنا ہو تو میرے جد پہ گریے، کیونکہ تمہیں معلوم ہے میرے جد کو گوشت فن کی طرح ذبح کیا گیا، بہت سخت ہے۔ واقعاً جو امام نے فرمایا صحیح فرمایا
کہ میرے جد کو گوشت پر کی طرح ذبح کیا گیا، لہذا زیادہ سے زیادہ گریہ کرو گے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے صحیح فرمایا کہ آپ کے جد کو گوشت پر کی طرح ذبح کیا گیا، لیکن مولا گوشت پر کو بھی جب ذبح کیا جاتا ہے اسے پانی پلایا جاتا ہے، ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے۔ آپ کے جد مظلوم 3 دن کے پیاسے و بھوکے تھے اور گوشت پر کی طرح انہیں ذبح کیا گیا۔ یہی بات تو تھی کربلا کے اس واقعے کے بعد مولا سجاد جب بھی مدینہ میں بازار میں آتے تھے، قصاب اگر مولا کو دیکھ لیتے تھے تو وہ جانور جو ذبح کیے ہوئے ہوتے تھے ان پہ کپڑا ڈال دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا انہیں معلوم نہ ہوتا اور امام آتے تو امام ان ذبح شدہ جانوروں کو دیکھ کے پوچھتے تھے کہ انہیں ذبح کرنے سے پہلے تم نے پانی پلایا؟ وہ کہتے تھے مولا آپ کے جد کے ماننے والے ہیں، آپ کی جد کی امت سے دین کے ماننے والے ہیں، دین کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہم ذبح کرنے سے پہلے 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ انہیں پانی دکھاتے۔ جب یہ بات مولا سنتے تھے کربلا کا رخ کرتے تھے اور رو کے فرماتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بابا مدینہ کے جانوروں کو بھی بھوکا پیاسا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ دن ہے جب ہمارا اجتماع ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ذکر اہل بیت بھی ہو، ایسے اعمال کا ذکر ہو جن کی وجہ سے اہل بیت سے ہم جڑے ہیں۔ انہی میں سے ایک خاص عمل جو ہے وہ قرآن کے ساتھ تمسک ہے، قرآن کے ساتھ تمسک۔ یقین جانیں خدا نہ خواستہ اگر قرآن سے توسل ہمارا چھوٹ گیا تو یقین اس بات پہ ہونا چاہیے اہل بیت سے بھی توسل آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا، کیونکہ قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہے، اور قرآن کی برکتیں اس پہ عمل کرنا، اس کی تلاوت کرنا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے اس کا۔ آپ غور کریں، جناب سلمان سے پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں اے سلمان، جب بھی کوئی ایک مومن قرآن کی تلاوت کا ارادہ کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، جس پہ خالق کی رحمت کے دروازے کھل جائیں اس کی زندگی میں مشکلات رہیں گی، اس کی زندگی نہایت آسودہ ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی، بابرکت ہو جائے گی۔ کہاں رحمت کے دروازے رب العزت کھول دیتا ہے، اور وہ جو تلاوت کرتا ہے قرآن کی ہر حرف کے بدلے، ہر آیت کے بدلے نہیں کہا، ہر لفظ کے بدلے نہیں کہا، ہر حرف کے بدلے، کیونکہ حروف کا مجموعہ لفظ بنتا ہے اور الفاظ کے مجموعے سے جملہ، یا ہم اس جگہ کہیں کہ آیت تشکیل پاتی ہے۔ کہاں ہر حرف کے بدلے پاک پروردگار ایک فرشتہ خلق کرتا ہے۔ اب جتنے حروف کی تلاوت ہوئی اتنے فرشتے خلق ہو گئے، اور ان فرشتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ تا روز قیامت اس تلاوت کرنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ واقعا اتنا اجر و ثواب، اتنا خدا کا کرم، اس کے بعد بھی انسان تلاوت قرآن سے دور رہے، نہایت ہی ناپسندیدہ ہے۔ آپ غور کریں، ہم دنیا میں امتحان دینے آئے ہیں، اپنے نام اعمال کو خوبصورت بنانے آئے ہیں۔ اس سے زیادہ خوبصورت نام اعمال کیا ہوگا یا کس کا ہوگا جس کے لیے فرشتے، معصوم مخلوق ہے، وہ استغفار کر رہے ہوں، اور وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے کر رہے ہوں۔ ان کا کام ہر آن یہی ہو، تلاوت کرنے والے کے لیے کیا کریں؟ استغفار کریں۔ اور کب تک؟ جب تک تلاوت کر رہا ہے نہیں، جب تک زندہ ہے نہیں، حتیٰ اس دنیا سے چلا جائے تا روز قیامت ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟
तिलावत करने वाले के लिए इस्तगफार करना। अजीज़ान किराम, खुसूसन ये जो छोटे शहजादे हैं, अपनी जिंदगी को ऐसा बनाना चाहते हो जो मौला की पसंदीदा तरीन जिंदगी हो, कि तुमसे मौला हुसैन खुश हो। तुम्हें तो मालूम है ना कि मौला हुसैन को कुरान और उसकी तिलावत से कितना प्यार था। मौला का सर तन से जुदा कर दिया इन मलऊनों ने, लेकिन मौके नेज़ा पे मौला ने कुरान की तिलावत करके बता दिया कि देखो, हमारा सर तन से जुदा कर सकते हो, हमें कुरान से जुदा नहीं कर सकते। तो मौला को इतना पसंद था। तुम्हें भी चाहिए कि क्या करो, कुरान की तिलावत करो। हम सबको चाहिए, तुम्हारी जिंदगी नूरानी हो जाएगी। जो जिंदगी में चाहोगे पाक परवरदिगार तुम्हें अता करेगा। और दो ही मजीद रिवायत, ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। रिवायत में जब भी अपने घर से बाहर निकलो और चाहते हो पाक परवरदिगार खुद तुम्हारी हिफाजत करे, तो तुम्हें चाहिए 10 मरतबा सूरह तौहीद की क्या करो, तिलावत। अगर ये अमल करोगे, जब तक दोबारा अपने घर पलट कर नहीं आओगे, रब्बुल इज्जत ही तुम्हारी हिफाजत करेगा। इन हालात में, इस माहौल में हर एक को जरूरत है इस हिफाजत की। और क्या ही बेहतर है कि खालिक मुहाफिज हो जाए, वो खालिक आपकी और मेरी हिफाजत करे। तो जब भी घर से निकले, ज्यादा वक्त नहीं लगता। सुबह स्कूल के लिए आ रहे हैं या किसी और काम के लिए जा रहे हैं, अजीज व अकारिब के घर जा रहे हैं, जब भी घर से बाहर जा रहे हैं, कोशिश करें कि क्या कहें कि 10 मरतबा सूरह तौहीद की, कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करें। पाक परवरदिगार खुद आपकी हिफाजत करेगा। और जब घर में दाखिल हो, तो रिवायत में चाहे घर में कोई भी ना हो, दाखिल होते ही सलाम करें और सलाम के बाद 1 मरतबा सूरह तौहीद की क्या करें, तिलावत करें। तो इससे खालिक जो अता करने वाला है वो ये है, उस घर में फक्र फाके को राह नहीं मिलेगी और रिस्क में भी इजाफा होगा। जब घर से बाहर जाएं 10 मरतबा, जब घर में दाखिल हो 1 दफा सलाम करें, हत्ता अगर घर में कोई ना हो तब भी इस अमल को अंजाम दें और 1 दफा सूरह तौहीद की तिलावत करें। आपके घर में फक्र फाका नहीं आएगा, गुर्बत टल जाएगी, माल की बरकत होगी, रिस्क में इजाफा होगा। अजीज़ान किराम, इन चीजों को मामूली न समझें, लेकिन जब आप 10 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करेंगे, कितने हुरूफ हो जाएंगे, कितना बड़ा लश्कर फरिश्तों का होगा जो आपके नामा आमाल के लिए जो बेहतरीन चीज है वो ये है कि फरिश्ते आपके लिए इस्तगफार कर रहे होंगे। और जब आप पलट के आएंगे 1 मरतबा भी सूरह तौहीद को फकत देख लें, कितने हुरूफ बनते हैं, कितने फरिश्ते खल्क होंगे। और जब वो आपके लिए इस्तगफार करेंगे, तो पाक परवरदिगार आपको जो मंजिलत, जो मकाम अता करने वाला है, उसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मसाइब भी जो पढ़ने हैं मुझे, वो जनाब अली असगर के भी पढ़ने हैं और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के भी पढ़ने। ये जो हमने पुरसा देना है अपने वक्त के इमाम अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ को, अजीज़ान किरामी, जब शब आशूर थी ना, मैं बच्चों को तैयार करा रही थी और हर माँ बच्चे को कहती थी कल आका पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, जहरा के लाल पे तो मैं कुर्बान होना। इतने में मौला खेमों में जा रहे थे, असहाब के खेमों में जा रहे थे, अहले बैत अतहार के खेमों में जा रहे थे। जनाब रुबाब के खेमे से मौला ने देखा बहुत रोने की आवाज आ रही। मौला खेमे में गए, सलाम किया, कहा रुबाब इतना मुस्तरब क्यों, इतना रो क्यों रही हो? कहा मौला बात ये है, मैं बच्चों को तैयार करा रही हूँ, कल हर एक की कुर्बानी पेश होगी। मैं रो इस बात कर रही हूँ, मेरे पास कुर्बानी के लिए कुछ नहीं है जो आप पे कुर्बान करो। मौला ने कहा रुबाब जो तुम्हारे पास कुर्बानी है वो किसी के पास है। कहा मौला वो कैसे? बेटी ये 4 साल की होगी, वैसे भी जिहाद उसने नहीं करना, और बेटा जो है शीश मांगता है, वो तो घुटनों
کے پاس کون سی ایسی نعمت ہے؟ کہا تمہارے پاس اصغر ہے. اصغر نہ فقط کل شہادت پیش کرے گا بلکہ ہم سب کی شہادت پہ جو نور سب ہوگی وہ اصغر ہے. اور تیری یہ جو سکینہ ہے نا یہ شام کو فتح کرتی. انہوں نے تسلی دی عاشور کا دن آ گیا. اب کوئی نہیں رہا. مولا تک کو تنہا ہے. جناب علی اکبر شہید ہو گئے. جناب قاسم کے ٹکڑے جمع کر کے مولا لے آئے. جناب عباس کے کٹے ہوئے شانے اپنے سینے سے لگا کے لے آئے. اصحاب شہید ہو گئے. اب جب کوئی نہیں رہا مولا خود میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں. میدان کی طرف جب جانا چاہتے ہیں الوداع کہا. میدان میں آئے, حملہ کیا, دشمن پیچھے ہٹے. مولا ایک قلعے پہ آئے اور صدا استغاثہ بلند کی. حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے؟ مولا اس وقت آپ کیا نصرت چاہتے ہیں؟ کوئی ہے جو اہل بیت اطہار کی مستورات کا خیال کرے؟ ان کے پردوں کو بچانے والا کوئی ہے؟ کسی میں غیرت باقی ہے؟ مولا یہ کہتے رہے حل من مغیث یغیثنا, کوئی ہے؟ مولا استغاثہ جب بلند کر رہے تھے خیموں میں کوہرام مچ گیا. مولا خیموں کی طرف آئے, آواز دی, کہا گریے کی کیا وجہ ہے؟ بلایا گیا مولا کو. جناب زینب نے کہا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے اصغر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے. میں آپ سب سے پوچھوں گا جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے یتلالا, اس وقت عربی میں کہا جاتا ہے اس لفظ کو جب حرکت مچھلی میں تمام ہو جاتی ہے. یہ مچھلی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جب مچھلی پانی سے باہر نکال دی جائے. پہلے وہ تڑپتی ہے, بلندی کی طرف جاتی ہے, پھر آہستہ آہستہ یہ تڑپنا کم ہوتا ہے, پھر زمین پہ فقط تڑپتی ہے. اب طاقت نہیں ہوتی کہ بلندی کی طرف جائے. پھر جب بالکل اس میں کوئی رمق نہیں رہتی, ہر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا منہ کھولتی ہے پھر بند کر جاتی ہے. اسے کہا جاتا ہے یتلالا. کہا جب یہ کیفیت تھی اصغر کی تو اپنے آپ کو اتنی طاقت اب کہاں تھی, جھولے سے گرا دے. لیکن دیکھا بابا ایسا بلند کر رہے ہیں, برداشت نہ ہوا. کہا بابا مجھے اپنا وعدہ یاد ہے, استغاثے میں اپنے آپ کو گرا دیتے. مولا نے کہا کہ اصغر کو تیار کر دو. رباب سے کہو اسے تیار کر دے, شاید پانی کی سبیل ہو جائے. جناب رباب نے تیار کیا, اصغر کو دیا. مولا نے لیا, کہا کہ میں لے کے جاتا ہوں شاید پانی کی سبیل ہو جائے. اب جب مولا آنے لگے میدان کی طرف دشمنوں نے دیکھا, کہا کہ اب حسین تھک گیا. دیکھا قرآن لا رہا ہے, میں کہوں گا صحیح کہہ رہا ہے تو, یہ قرآن سے افضل ہے. اب قرآن کا واسطہ دینا چاہتا ہے. مولا آگے بڑھے, کہا اگر تمہاری کوئی دشمنی ہے مجھ سے, اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے. اس کی کیفیت یہ ہے کہ اب اگر اسے پانی نہ ملا یہ بچ نہیں پائے گا. زندگی اس کے لیے پھر ممکن نہیں ہے. ایسا کرو اسے 2 قطرے پانی دے دو. آپ جانتے ہیں جو بچے ہیں وہ جا کے اپنی ماں سے پوچھ سکتے ہیں. اصغر کا جو سن ہے اس میں اگر بچہ پیاسا ہو اسے پانی پتہ ہے کس طرح دیتے ہیں؟ مائیں پانی میں انگلیوں کو ڈبوتی ہیں اور لبوں پہ رکھ دیتی ہیں. 2 قطرے ہی تو چاہیے. جیسے ہی کہا مولا نے دیکھا کہ یہ وہ کوئی جواب نہیں دے رہے. ایک ملعون نے کہا کہ پانی خود پینا چاہتے ہیں, بچے کا بہانہ ہے. مولا نے جناب اصغر کو لیا اور اس تپتی ہوئی ریتی پہ لٹا دیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا ریتی بہت گرم ہے, اصغر کا جسم بہت نازک ہے, مولا یہ رحم نہیں کھائیں گے. مولا نے کہا آؤ خود پانی پلا دو. جب دیکھا کہ پانی نہیں پلا رہے مولا گئے, اصغر کو اٹھایا. اس ملعون نے جب دیکھا عمر سعد نے کہا حرملا اتق کلام الحسین,
कैफियत ये थी, लश्कर पूरा मुंह फेर के रो रहा था। मौला ने जैसे ही अस्कर को उठाया, हुरमला ने तीर को रखा कमान में। कौन सा तीर? जिससे मैदान जंग में घोड़ों को गिराया करते हैं, शोभा तीर। ये असगर इतना मासूम सा बच्चा, वो तीर जब रखा, हुरमला से तीर गिर गया, दोबारा रखा, गिर गया। अब जब उमर साद मलऊन ने ये कैफियत देखी, कहा कि मैं तुझसे ज्यादा अरब में कोई तीर अंदाज और नहीं देखता, क्या वजह है? तेरे हाथ कांप जाते हैं, तीर गिर जाता है कमान से। कहा क्या करूं? सामने जो खैमा है उससे एक दस्तूर है जो सदा देती है, बलूर अपने तीर को देख मेरे बेटे। आखिर इसने तीर कमान में रखा। जैसे ही इसने तीर चलाया, उधर जनाब अली असगर है, क्योंकि तीर जो आ रहा है बाबा की सिफ्त आ रहा है, अपने आप को थोड़ा बुलंद किया। जनाब अली असगर के गिलू में पैवस्त हुआ तीर, गिलू को चीरते हुए मौला के शाने में पैवस्त हुआ। मौला गिरिया करने लगे। गिरिया की बात क्या है? मौला वही नवा पढ़ने लगे। अली असगर अभी तक जिसने बुलाया मैं पहुंचा, लेकिन तू इतना करीब था, फिर भी तुझे बचा नहीं सका। मौला ने तीर को ऐसा ऐसा खींचना शुरू किया। जैसे ही तीर खींचते जाते खून का फुहारा जारी हुआ। मौला ने ये तीर तो निकाल लिया। अब जनाब अली असगर का गिलू फौरन उस वक्त ढलक गया। अब आपने हाथों पे लिया, उस खून को हाथों पे लेने के बाद आसमान की तरफ रुख किया। आसमान ने कहा, ए हुसैन, अगर ये खून मेरी तरफ फेंका तो मैं कभी रहमत की बारिश नहीं बरसाऊंगा। जमीन की तरफ रुख किया। जमीन ने कहा, कभी मैं रिस्क नहीं दूंगी। मौला ने उस खून से खिताब किया, कहा बारे इला दबा रहना। उसके बाद अब मौला जा रहे खेमों की तरफ। जनाब अली असगर के लाशे को अबा के दामन से ढांप लिया। क्यों? कि अगर सकीना ने देख लिया बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, सकीना ये मंजर नहीं देख पाएगी। मौला 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 दफा पीछे हटे। ये जो हम रोजे आशूरा ये अमल करते हैं, मौला जब आगे बढ़ते थे फिर कदम पीछे हटाते थे कि अहले बैत देख कैसे पाएंगे। आखिर मौला आगे बढ़े। जब आगे बढ़े, खेमों के करीब पहुंचे, जनाब रुबाब ने ये मंजर देखा और रो के कहने लगे, अब मिस्रों का यो ना है, आया तुझ जैसा बच्चा भी नहर किया जाता है। जब ये जनाब रुबाब ने कहा, जनाब सकीना ने सुना, तरफ क्या रह गई? क्या बाबा मेरा असगर। मौला ने असगर को लिया, खेमों के पीछे आए, जुल्फकार को निकाला, कब्र खोदने लगे। मेरा दिल कहता है जुल्फकार होती होगी। मौला आपके दुश्मनों के सर कलम करने आई थी, आपके बच्चों की कब्र को खोदा। कब्र को खोदने के बाद मौला ने लिटाया कब्र में। मौला अभी तक आपने किसी की कब्र तैयार नहीं की। ये असगर बहुत छोटा है, इस पे जब घोड़े दौड़ेंगे असगर का जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दुश्मन जब नेज़ों से हमले करना पाएंगे। मौला आप ये अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन वो है, सब एक दफा शहीद हुए, असगर 3 मरतबा शहीद। कब्र में लिटाया, खाक डालना शुरू की। जब चेहरे पे खाक डालने का वक्त आया, मौला ने अपने चेहरे को हटा लिया। चेहरे को हटा के अपने हाथों से जब खाक को डालने लगे, गिरिया करते जाते थे, खाक डालते जाते थे। नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के हुसैन उठ खड़े हुए, दामन को झाड़ के, मौला आपने ये काम किया, लेकिन आपके जाने के बाद जब ये सर को कलम करके गिनती करेंगे, कहेंगे एक कम है, एक मलून कहेगा कि मौला को मैंने देखा था खेमों के पीछे शिशमाए को दफन कर रहे थे। सब नेज़े लेके नेज़े मारते जाते हैं, तकबीर बुलंद करते जाते हैं। आखिर में हुआ अल्लाह अकबर,
نیزہ پہ بلند ہے. سکینہ گریہ کرنے لگی, جناب زینب رونے لگی, لیکن منظر اگلا بہت سخت ہے. اس ملعون نے نیزے کو نیچے کیا, زمین پہ لاشے کو رکھا, تلوار کو نکالا. یہ منظر جناب رباب دیکھ رہی ہے, خدا کسی مانگ رہی ہے. تلوار کو نکالا, بے دردی سے جناب عسکر کی گردن کو آپ کی گردن پہ وار کیا. بلون یہ پہلی چھپی ہوئی ہے, وار ایسا کیا ایک ہی وار میں سر کو دل سے جدا کیا. مولا آپ نے بچانا چاہا, 3 بار عسکر شہید ہوئے. اس کے بعد جب عسکر کو آپ دفن کر چکے, آئے خیموں میں الوداع کرنا چاہا. الوداع جب سب سے ہو گیا, مولا آئے, اب کھڑے ہیں کہ کوئی آئے سوار کرائے. نظر شبیل رجل والا, اور دائیں اور بائیں دیکھا, اینا اکبر, اکبر بابا کو سوار نہیں کرا. اینا قاسم, قاسم تم سے کہتے تھے جب تک چچا قاسم موجود. اینا عباس, عباس آقا کو سوار نہ کراؤ گے, مجھے نہیں معلوم کیسے سوار ہوئے. جب سوار ہو کے جانا چاہتے ہیں, خدا حافظی کرنے کے بعد ایڑ لگائی, دیکھا زلجنہ آگے نہیں بڑھتا, تھوڑا آگے جھکے, کانوں کے قریب جا کے ایسا سے کہا, اے با وفا زلجنہ, حسین تجھے آخری تکلیف دے رہا ہے. یہ ایسا سے کیوں کہا, کہیں سکینہ نہ سن. اس کی زبان نے اشارہ کیا قدموں کی طرف, دیکھا جناب سکینہ ہے, قدموں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے, بابا کے بابا فاضل جنا, میرے بابا کو میدان میں جا لے جانا. صبح سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا, میرے بھائی اکبر واپس نہیں آئے, بھائی قاسم واپس نہیں آئے, یہ اتنے ظالم ہے. میرا اصغر واپس نہیں آیا, چچا عباس واپس نہیں آئے, میرے بابا کو نہ لے جانا. مولا سے یہ منظر دیکھا نہ گیا, زین سے زمین پہ آئے, آ کے سکینہ کو اپنے ہاتھوں پہ لیا, چھوٹے چھوٹے ہاتھ سکینہ کے چومنے لگے اور رو کے کہنے لگے, بابا کو اجازت دے دو, بابا کو وعدہ نبھانا ہے. کہا بابا چلے جائیے گا, آخری بار اپنے سینے پہ لٹاتے جائے. جناب مولا حسین تپتی ریتی میں پیٹ کے بل لیٹ گئے, سکینہ سینے پہ ہے, مجھے نہیں معلوم. مولا نے کیا کہا, کہا بابا خدا حافظ, بابا خدا حافظ. یہ کہا مولا میدان کی طرف آئے, حملہ کرنا شروع کیا. یہ لشکر پیچھے ہٹتا تھا, مولا کہتے تھے, پلٹ کے آتے تھے, اکبر کے لاشے کے قریب رکھ کے کہتے تھے, اکبر 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو, بابا کی جنگ دیکھو. پھر حملہ کرتے تھے. پھر جناب قاسم کے اس ٹکڑے بھری گٹڑی کے پاس آ کے کہتے تھے, قاسم چچا کی جنگ دیکھو. کبھی جناب عباس کے لاشے کے قریب جاتے, کہتے کہ جنگ دیکھو, پیاسے کی جنگ دیکھو, آقا کی جنگ دیکھو. ایک وقت آیا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, مولا نے ذوالفقار کو نیاب میں رکھا. یہ منظر دیکھنا تھا, سب نے حملہ کرنا شروع کیا. اور مولا زین سے زمین کی طرف آئے. تاریخ گواہ ہے کہ مولا نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ. کہا ایسا کیا ہوا, کہا اتنے تیر پیوست تھے, تیروں پہ لاشا وہ اللہ کو گیا. تھوڑی دیر کے بعد سجدے میں گئے. سجدے میں جانا تھا اس ملعون نے, سر کو جیسے ہی قلب کرنا چاہا, سر کو سیاہ دیا چلنے لگی. ہر طرف یہ صدا گونجنے لگی, اللہ قتل الحسین بکربلا, اللہ ذبح الحسین بکربلا, ماتم حسین.